بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم پارٹ نمبر 42 جس کا عنوان ہے جنات سے ملاقات۔ پہاڑوں کے فرشتے کی بات کے جواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ آپ کو نام دیا ہے، آپ حقیقت میں رؤوف الرحیم ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کھانے والے ہیں۔ طائف کے اسی سفر سے واپسی پر 9 جنوں کا آپ کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ نصیبین کے رہنے والے تھے، یہ شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، جنات نے آپ کی قرأت کی آواز سنی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے، پہلے وہ یہودی تھے۔ طائف سے واپسی پر آپ مکہ میں داخل ہوئے تو حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا، اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ادھر 9 جن جب اپنی قوم میں پہنچے تو انہوں نے باقی جنوں کو آپ کے بارے میں بتایا، چنانچہ وہ سب کے سب مکہ پہنچے۔ انہوں نے حجون کے مقام پر قیام کیا اور ایک جن کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ سے عرض کیا، میری قوم حجون کے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے، آپ وہاں تشریف لے چلیے۔ آپ نے اس سے وعدہ فرمایا کہ آپ رات میں کسی وقت حجون آئیں گے۔ حجون مکہ کے ایک قبرستان کا نام تھا۔ رات کے وقت آپ وہاں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حجون پہنچ کر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گرد ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا، اس سے باہر مت نکلنا، اگر تم نے دائرے سے باہر قدم رکھ دیا تو قیامت کے دن تک تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے ان سے یوں فرمایا، میرے آنے تک اسی جگہ رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، نہ کسی چیز کو دیکھ کر ہول محسوس ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک آپ کے پاس بالکل سیاہ فام لوگ آئے، یہ کافی تعداد میں تھے اور آپ پر ہجوم کر کے ٹوٹے پڑ رہے تھے، یعنی قرآن پاک سننے کی خواہش میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ کے پاس سے ہٹا دے، لیکن پھر انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ادھر جنات نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں، یعنی جہاں ہمیں جانا ہے، وہ جگہ دور ہے، اس لیے ہمارے اور ہماری سواریوں کے لیے سامان سفر کا انتظام فرما دیجیے۔ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، جب تمہارے ہاتھوں میں پہنچے گی تو پہلے سے زیادہ پرگوشت ہو جائے گی، اور یہ لید اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اس طرح جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلے عنوان میں جس کا نام ہے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔